اچھا لیٹس سپوز کہ آپ ایک پینٹنگ بناتے ہیں، پہلے تو ان کو آپ نے اسکیچ کیا نا جی، اور اس میں ظاہر ہے کچھ وقت لگتا ہے. ہاں جی اس کو جب آپ گھر لے جاتے جی تو ووڈ کٹ کا پورا پروسیس شروع کرتے ہیں تو اس میں کتنا عرصہ لگتا؟ ووڈ کٹ میں یہ دیکھ لیں کہ میں شروع میں تو 1 2 رنگوں کا 3 رنگوں کا ووڈ کٹ بنایا کرتا تھا، تو وہ اس میں تو مہینے کے اندر اندر بن جاتا تھا. یعنی ایک تصویر مہینہ تقریباً 2-3 ہفتے مہینہ لگتا تھا. لیکن محبوب صاحب وہ جو آپ بناتے تھے اس کے کئی پھر پرنٹس بن سکتے ہیں؟ جی، اس کے پرنٹ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ میں 7 بنایا کرتا تھا. اچھا، اس لیے 7 بنایا کرتا تھا کہ اس کی کارونگ جو کی ہوتی تھی نا لسانی کے اوپر، اس کا جو ایج کارو کرنے کی جو ایج کی شارپنیس ہے نا وہ ڈیمیج ہو جاتی تھی، کیونکہ رگڑ رگڑ کے چمچے کے ساتھ، کھانے والے چمچے کے ساتھ، اوپر ہم بلاک ہے، بلاک کے اوپر انک لگائی ہے، انک کے اوپر کاغذ رکھا ہے، پھر اس کو امپریشن لینے کے لیے کہ پیپر کے اوپر چمچ کے ساتھ رگڑتے تھے تاکہ وہ انک جو ہے وہ پیپر پہ ٹرانسفر ہو جائے. اچھا، اس میں مجھے پکاسو یاد آتا کہ پکاسو کی مختلف ایچنگس چغتائی صاحب بھی کرتے رہے. جی، اچھا، وہ بھی ایک لیمیٹڈ ایڈیشن ہوتا، ہاں جی بالکل، اور اس کے ساتھ دستخط ہوتے تھے کہ اس کے سوا، اور اس کے بارے میں یہی کہا جاتا تھا کہ اگر اس کے زیادہ پرنٹس بنائے جائیں تو ان کی کوالٹی میں فرق. جی بالکل ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ جب ہم چمچے کے ساتھ رگڑتے ہیں نا تو اس کی جو کارو کرتے ہیں نا جب آپ ٹول کے ساتھ، تو اس کی جو ایک شارپنیس آف کارونگ ہوتی ہے نا وہ ڈیمیج ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ تعداد کی بات کر رہے ہیں نا تو وقت کی بات کر رہے ہیں، تو میں نے 100 رنگوں تک کا ایک ووڈ کٹ پرنٹ بنایا. وہ موچی دروازے کا بازار موچی گیٹ جس کے اندر پتنگیں بھی لگی ہوئی ہیں، دکانوں پہ پرانی عمارتیں بھی ہیں، پرانے جروکے بھی ہیں، وہ ہے. وہ اس کو اتنا ہی خوبصورتی سے بنایا جس طرح سے وہ مجھے نظر آ رہا. اور وہ جو 100 رنگ کا پرنٹ تھا وہ 1 سال 3 مہینے اور 14 دن میں مکمل ہوا. اچھا، وہ کہاں پہ ہے؟ وہ میرے پاس ہے. نہیں، کہیں کسی میوزیم میں بھی ہے؟ نہیں، میوزیم میں تو نہیں ہے، لیکن لوگوں کے پاس ہے، لوگوں نے خریدے ہیں کافی. اس میں میری تصویریں وہ والی، اس میں یہ ہے بات کہ جو کوئی اس کو جب میں تھوڑا ایکسپلین کرتا تھا نا وہ کہتے تھے یہ دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے پر بنایا کس طرح ہے. تو یہ بات پھر مجھے ساتھ سکھانا ہوتا بتانا ہوتا تھا کہ یہ اس طرح سے، کیونکہ جب تک لوگوں کا انڈرسٹینڈنگ نہ ڈیولپ ہو وہ چیز کو خریدتے نہیں ہے، کیونکہ ان کے گھر میں بھی اگر لگے گا تو کوئی آگے پوچھے گا یار ہے کی. اچھا، آپ نے یہ فن آگے بھی سکھایا لوگوں کو؟ میں نے ایک ہوتا ہے سکھانے کا، میں نے بڑی کوشش، بڑا ترلا کیا ہے کہ کوئی آ کے سیکھے. نہیں سیکھتا. پھر میں نے اب کوشش پچھلے کچھ 7-8 سال سے کوشش کی ہے. میں نیشنل کالج جاتا ہوں، پرنسپل سے ریکویسٹ کر کے کہ میں جو اسٹوڈنٹ ہیں گرافک آرٹ کے ان کو ایک ورکشاپ میں کروا دیتا ہوں 7-8 دن کی. اسی طرح پنجاب یونیورسٹی میں، لاہور کالج وومن یونیورسٹی میں، اس میں جی سی یونیورسٹی میں. تو ورکشاپ آپ کروا رہے ہیں؟ ورکشاپ میں کرواتا ہوں، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اس ورکشاپ کے لیے وہ جو پڑھانے والے استاد ہیں ان کے بھی بڑے ترلے کرنے پڑتے ہیں. نہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ورکشاپس آپ نے منعقد کی ان میں کوئی ایسے اسٹوڈنٹ ابھرے جو آپ کا خیال ہے کہ اس فن کو آگے لے کے چلیں؟ نہیں، کوئی نہیں نکلا. وہ صرف ایک مصیبت سمجھ کے کرتے تھے کہ یہ ہمیں ایک کلاس اسائنمنٹ مل گئی ہے اور اب ہم نے یہ کرنی ہے اور بس. آپ یہ دیکھیں کہ میرے ایک دوست ہیں چغتائی، سہیل چغتائی، اس نے جب اس کتاب کی تقریب کی تو انہوں نے آفر کی وہاں پر جتنی آڈینس تھی، اس نے کہا جی میں اپنی طرف سے یہ آفر کرتا ہوں کہ محبوب علی آ کے یہاں پر ورکشاپ کرایا کرے گا. اس کو جگہ، کلر، پیپر، سارا کچھ ہم دیں گے، آپ کو کچھ بھی نہیں لانا پڑے گا اور آپ آئیں اور سیکھیں تاکہ اس کا یہ فن جو پچھلے 54 سال سے کر رہا ہے کوئی اور بھی کرے. سچی بات یہ ہے کہ میرے دل میں یہ بڑی خواہش ہے کہ یہ کام آگے ٹرانسفر لوگ نہیں آئے. اس کی وجہ کہ وہ محنت ہی نہیں کرنا چاہتے. ابھی میں نے 4-5 مہینے پہلے نیشنل کالج میں ورکشاپ کروائی ہے 2 ہفتوں کی، اور وہاں پر میں نے ان کو کہا ہے کہ جی اگر کسی نے بھی سیکھنا ہے یہ میرا ٹیلی فون نمبر ہے، مجھے بلائیں. یہ بڑی ٹریجڈی ہے کہ یہ فن پورا جو ہے آپ نے سیکھا
اور اس میں بہت پرومیننس حاصل کی، کیونکہ جب بھی ووڈ کٹ کا نام آئے تو آپ کا نام آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بعد یہ تسلسل جاری نہیں رہے. مجھے تو یہی تکلیف ہے نا اس بات کی، کیونکہ میری بڑی خواہش ہے کہ جس محنت سے، جس پاگل پن سے میں نے اس کو کیا ہے، یہ کسی اور کو بھی چلا جائے اور یہ چلتا رہے. آپ یہ دیکھیں، یہ 5000 سال پرانی ٹیکنیک ہے. اچھا. چین اور مصر میں ہوئی، اور اس کے بعد مختلف ادوار میں. وہاں پہ کیا بنتا تھا؟ وہاں پر وہ مختلف سبجیکٹ پہ بنتے تھے. پہلے تو تھا کرسچینٹی کے فروغ کے لیے وہ یہ کرتے تھے، امیجز بناتے تھے اور اس کے پیپر پہ پرنٹ لے لیتے تھے، وہ کرسچینٹی کے اس طرح کے. ہاں، میں نے جو ہے نا جب اس کو ایک آرٹ فارم کی شکل دے دی، لاہور شہر کو اسی طرح بنایا، اسی طرح سے جس طرح سے پینٹنگ بنتی ہے، تو وہ لوگوں کو یہ فیسینیٹ کرتا تھا کہ یہ جس طرح سے یہ. اچھا، یہ پرانا فن ہے. یہ پرانا ہے، یہ 5000 سال سے بھی زیادہ پرانا فن ہے. اور اس کو جب کالج میں بھی میں حیران ہوں کہ اب تو کالج میں بھی جو ہے نا وہ صرف ایک سبجیکٹ کے طور پہ، ایک انٹروڈکشن کے طور پہ وہ بتاتے ہیں. پنجاب یونیورسٹی میں بھی یہی حالت ہے. لیکن دیکھیں نا، اب منیچر کا جو فن تھا وہ بھی زوال پذیر. ہاں جی. لیکن بشیر نے ہاں اس کی خاص طور پہ دلچسپی لی اور اس کے اوپر محنت کی اور پورا ڈپارٹمنٹ بنوایا جی. اور اس کے اوپر ڈگری وغیرہ، اور اس کے ماشاءاللہ شاگرد کہاں کے کہاں پہنچے ہوئے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو بھی ایسا موقع ملنا چاہیے؟ مجھے ایسا موقع اگر ملتا، میں نیشنل کالج میں پڑھا رہا ہوتا، تو پھر میں کوشش کر کے اس کا میں ایک ڈپارٹمنٹ میں اندر ایک مستقل پوزیشن نکال لیتا، کوشش کرتا کہ یہ آئے لوگوں کو سکھائیں. بشیر کو یہ فائدہ ہو گیا کہ وہ وہاں ٹیچ کرتا تھا اور اس نے بڑی دل جوئی سے کام کیا، اور اس کو وہاں اسٹوڈنٹ مل گئے اور اس اسٹوڈنٹ کو انکریج کیا، اور پاس کرنے کے بعد ہی وہ اسٹوڈنٹ کو کالج کے اندر ہی کلاس میں ہی بیٹھ کے کام کرنے کی اجازت دیتا. اچھا محبوب صاحب، آپ کی جس طرح میں نے آغاز میں عرض کیا ہے، روشنی اور سائے کا کھیل آپ کے بڑے واضح ہوتے ہیں. ہاں، جو دھوپ کے کرشمے ہیں اور سائے کے، اور اسی حساب سے وہ عمارتیں جی اور لوگ اپنے رنگ بدلتے ہیں. ہاں یا ان کا امپیکٹ علیحدہ ہوتا ہے. یہ چیز بھی آپ نے بچپن میں ان گلی کوچوں میں گھومتے ہوئے سیکھی؟ کیونکہ یہ میرا بچپن کا مشاہدہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ میں وہیں سے گزرتا تھا، دیکھتا تھا. اور صبح کے ٹائم اگر آپ ایک گلی سے گزر رہے ہیں تو افیکٹ اور ہوتا تھا، دوپہر کو اور ہوتا تھا، شام کو اور ہوتا تھا. لیکن مجھے سچی بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو بیوٹی کریٹ ہوتی تھی نا، وہ دھوپ اور چھاؤں کی وجہ سے ہوتی تھی. جیسے ریمبرانٹ کی پینٹنگ میں ایک لائٹ کا جو ایفیکٹ ہے نا، وہ کتنی خوبصورتی پیدا کرتا ہے. اسی طرح میں نے بھی اس سبجیکٹ کو کانشیسلی رکھا کہ مجھے اس کو اسی طرح ہی بیوٹیفائی کرنا ہے، اور اس لائٹ اور شیڈو کے پلے کو بڑی اچھی طرح سے لے کے چلنا ہے. اور پھر میں کوشش کرتا تھا کہ جو بلڈنگ، جو محلہ، جو گلی یا بازار بنا رہا ہوں، تو اس کے اندر دھوپ کی جو فارمیشن ہے اس کو بڑا مائنیوٹلی آبزرو کرتا تھا کہ کہاں کہاں پر دھوپ کے پڑنے سے ایک پینٹنگ کے اندر ایک ڈرامیٹک ایفیکٹ پیدا کرتا ہے اور پینٹنگ کی کیا خوبصورتی بنتی ہے.